الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنمی اور جنتیوں کی دو علامات بیان کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کون سا عمل ہے جو اس کو جنت کے لے جا رہا ہے، کون سا عمل جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. فرمایا فاما من طغی، جو سرکشی کرتا ہے. طغیان کہتے ہیں جب دریا اور نہر کناروں سے باہر آ جائے، جیسے آج کل سیلاب کی صورتحال، یہ طغیانی سمندر اپنے مقام سے باہر نکل آتا ہے، یہ طغیانی کہلاتی ہے. اور وہ پھر ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جب دریا میں طغیانی آتی ہے یا سمندر میں طغیانی آتی ہے تو مخلوقات کا بڑا نقصان ہوتا ہے، ہر چیز کو وہ اجاڑ دیتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر جب طغیانی آتی ہے تو طغیان کا مطلب کیا ہے؟ حدود شریعت سے باہر نکل جائے. اللہ نے حدود مقرر کی ہے، ایک راستہ ہے، اس کے اندر رہو، اس میں پھرتے رہو. اس میں سخت احکام بھی ہیں، نرم احکام بھی ہیں. سخت پر عمل نہیں کر سکتے، نرم پر کر لے. جس میں سدیدو بخاری شریف میں آتا ہے، سدیدو سیدھے سیدھے چلو. اور قاریبو، اگر پورے نہیں چل سکتے تو سیدھے کے قریب رہو، دور نہ جاؤ. حدیث میں بڑا واضح طریقہ بتایا ہے زندگی بسر کرنے کا. سدیدو، پورے صحیح چلو. بشر ہے، انسان ہے، کمزوری ہے اس میں آؤ. قاریبو، سیدھے کے قریب رہو. وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَاءِ. کچھ صبح سے فائدہ اٹھاؤ، کچھ شام سے فائدہ اٹھاؤ، کچھ رات سے فائدہ اٹھاؤ. یعنی کچھ نہ کچھ اپنے زندگی میں کچھ معمولات بناؤ جس سے تم مولا سے چپک جاؤ. یہ معمولات کس لیے؟ مولا سے چپکنے کے لیے. اصل میں ہم آئے اسی کام کے لیے کہ مولا سے چپک جائیں، مولا سے متعلق ہو جائیں، مولا سے وصل نصیب ہو جائے، مولا سے تعلق نصیب ہو جائے. اس وصل کا معنی جسم کا ملنا نہیں ہے،
یہ محال ہے. اس وصل کا معنی دل کا مولا کے ساتھ لگنا مراد ہے کہ فلاں کو وصل ہو گیا، وصل نصیب ہو گیا. واصل باللہ، واصل باللہ کا مطلب کیا ہے؟ دل کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ مولا سے چپک جاتا ہے. پھر مولا کی طرف سے آئی ہر بات اس کو اچھی لگتی ہے. آج جو شکایتیں ہم کرتے ہیں اور خصوصاً اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں، قوم غرق ہوئی ہوئی. ابھی کل میں دریا کے علاقے کا گشت کر کے آیا ہوں. ایک ہی بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ کی شکایت نہ کرنا، اللہ کی شکایت نہ کرنا. جس کو دیکھو اللہ کی شکایتیں کر رہا ہے، اللہ کی شکایت اس طرح تو نہیں کرتے کہ صراحتاً، لیکن جو بات کر رہے اس میں شکایت چھپی ہوتی ہے. عذاب آ رہے ہیں جی، دیکھو جی ہر وقت یہ ہو رہا ہے جی، کیوں ہو رہا ہے جی، وہاں ہو رہا ہے. ارحم الراحمین ذات کہ ہر کام میں کوئی حکمت ہے. ہمارا تعلق نہیں ہے، اس لیے ہمیں محسوس ہو رہا ہے. ورنہ دنیا میں ایسی آفات سماوی کو پہلی دفعہ تو نہیں آئی. تاریخ پڑھ لیں آپ، تاریخ میں ملے گی آپ کو. بڑی بڑی آفات سماوی آئی، لیکن صبر سے کام لیا. لوگوں نے صبر سے کام لیا، مولا کے در کو نہیں چھوڑا، بلکہ مولا کو اور چپک گئے. اور جیسے کہ اللہ والے نے فرمایا کہ اللہ نے جو جہنم سے ڈرایا ہے، یہ بھی اپنا بنانے کے لیے ڈرایا ہے کہ جہنم سے ڈر کے ہی میرے بن جاؤ. اصل مقصود ہے تمہیں اپنا بنانا. اگر محبت سے نہیں بنتے تو جوتے کے ذریعے ہی بن جاؤ، لیکن بنانا تمہیں اپنا ہے. اس لیے میں ڈراوا دے رہا ہوں. اس لیے آپ قرآن مجید پڑھ لیں، سوائے اکا دکا جگہ کے. حضرت بن نوری رحم اللہ نے بھی لکھا ہے کہ جہاں پر جہنم کا تذکرہ کریں گے تو بعد میں جنت کا ذکر فرمائیں گے کہ بھائی اصل مقصود تو تمہارے لیے ہم نے جنت بنائی ہے اور تم جنت کے لیے پیدا ہوئے ہو. ہم نے تمہارے لیے جنتیں بنائی ہیں. اس لیے لکھا ہے کہ ہر انسان کے لیے جو پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جنت پیدا فرماتے ہیں، اس کی جنت ہوتی ہے. لیکن جب جنتیں خالی رہ جائیں گی اور کہیں گے اللہ ہم خالی ہیں، تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں، ینشئ خلقا، اللہ ایک مخلوق کو پیدا کریں گی جو جس کو اللہ بغیر عمل کے اس میں بسا دیں گی تاکہ جنتیں آباد ہو جائیں. یہ خالی کیوں رہ گئی؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی تھی جو جہنم میں چلے گئے. اصل میں تو ان کے لیے جنتیں ان کے لیے بھی اللہ نے بنائی تھی تاکہ وہ یہ نہ کہ اللہ تیرے پاس جگہ تنگ پڑ گئی تھی تو ہمیں ادھر ٹال دیا اور کچھ کو تو نے دے دی. ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، لیکن وہ جنتیں جب خالی رہ جائے گی ینشئ خلقا، مخلوق پیدا کریں گے جس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ بسا دیں گے. اور جہنم بھی خالی رہ جائے گی تو اللہ اپنی وہاں مخلوق پیدا نہیں کریں گے جو کہ عدل کے خلاف ہے. یہاں اپنے قدم کی تجلی رکھے گی، وہ کہے گی میرا پیٹ بھر گیا. یہ جو ڈراوا ہے، یہ جو اللہ کی شکایت جو انسان کرتے ہیں بے صبری کا مظاہرہ کر کے ان حالات میں جس میں تعلق نہیں ہے. جو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ، کچھ صبح کو اللہ اللہ کرو، صبح کے اوقات سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی یہ میرے لیے کر دو صبح کا وقت. وَالرَّوْحَةِ، شام کا وقت، وَشَيْءٍ مِّن الدُّنْيَا، کچھ رات کا وقت. یہ تین اوقات تھوڑے تھوڑے میرے لیے کر دو، باقی سارا دن تمہارے لیے ہے، تم اپنے کام کرو لیکن تھوڑے سے وقت میں، کیونکہ خیر و برکت کے وقت ہے اور خیر و برکت کے وقت میں تھوڑا کام بھی زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، یہ عجیب بات ہے. آپ فجر کے وقت میں تھوڑا اللہ اللہ کریں گے، وہ دوپہر کی اللہ کتنی اللہ اللہ سے وہ تھوڑی سی اللہ اللہ زیادہ ہے، کیونکہ وقت کے اندر خیر و برکت ہے. جب وقت میں خیر و برکت ہوتی ہے تو پھر تھوڑا عمل زیادہ ہو جاتا ہے. برکت کا معنی یہ ہے قلیل الشیء کثیر النفع، چیز کم ہو لیکن نفع اس کا بہت زیادہ. تو اللہ فرماتے ہیں من طغا، جو طغیانی کرتا ہے، طغا حدود شریعت سے باہر نکل رہا ہے، اس سے طغا کرتے ہیں. جب بھی آپ حدود شریعت سے باہر قدم رکھیں گے
آپ سمجھ جائیں آپ تقا میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے حدود، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے ایسا نہ ہو کہ تم باہر نکل جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ ہمارا بارڈر ہمارے پاس ہے، یہ بالکل انڈیا بارڈر، ہمیں ان کا بہت اچھی طرح ادراک ہے۔ کبھی بھی زیرو لائن پر کسی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ ہو سکتا ہے تم ذرا سا پرے ہو جاؤ اور وہ پھر تمہیں گولی پر ہینگ کر لیں، میاں اب ادھر آ جا، اور پھر تمہیں وہ ہندوستان لے جائیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ اسی طرح ہوا، وہ بیچاری تھوڑی سی ادھر چلی گئی بھول کر، اور انہوں نے گولیوں کی اس پر اس کو ہینگ کر لیا، اور 2 سال وہ جیلوں میں رہ کر کتنی مصیبت سے وہ واپس آئے۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ میری جو حدود مقرر ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ قریب جانے سے تمہارے باہر نکلنے کا اندیشہ ہے۔ تغا وآصل حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ یار 4 دن مزے کر لو، کیا کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں، بات دیکھی جائے گی، توبہ توبہ کر لیں گے، استغفر اللہ۔ یہ اختیاری چیز ہے، توبہ تیرے اختیار میں، توبہ انسان کے اختیار میں، یہ بھی اس کی توفیق ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا کہ پہلے اللہ تاب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ توفیق توبہ دیتے ہیں، فیتوبوا، پھر توبہ کرتے ہیں، نہ دے تو کچھ بھی نہیں، یہ ان کی توفیق پر ہے، دے توبہ کر، چلو جی ٹھیک ہے۔ توبہ کے سہارے گناہ کرنا ایسی ہے جیسے مرہم کے سہارے اپنے ہاتھ جلانا۔ یار گھر میں ٹیوب رکھی ہے، کوئی بات نہیں، ہاتھ جلا لے تو بعد میں ٹیوب لگا لوں گا، تو کوئی کہتا نہیں مولانا صاحب، میں کہوں بھائی ٹیوب رکھی ہے۔ ہمارے یہاں بھاون نگر اسپتال میں برن یونٹ بڑا زبردست بن گیا، نیا ہے، زیادہ اپنے آپ کو جلاؤ، برن یونٹ بڑا زبردست، بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں۔ مولانا صاحب کیا کر رہے ہو بھائی؟ حضرت یہ تو ایمرجنسی کے لیے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو تب اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بھائی خدا نخواستہ بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے، اللہ نے توبہ کا مرہم دیا کہ توبہ کر لیتی تھے تو ہم معاف کر دیں، اس لیے نہیں کہ توبہ کے سہارے تو گناہ کرتا تھے۔ یہاں دنیا میں تو کسی شے کے سہارے یہ کام نہیں کرتا ہے کہ فلاں جرم کر لوں میری ضمانت ہو جائے گی، فلانے کی بھی ہو گئی تھی، یہاں کیوں نہیں کرتا؟ نو بڑا بھائی سزا بھی ہو جاتی ہے، کبھی سزا بھی ہو جائے۔ اعتمادات پر دنیا میں اپنا نقصان برداشت نہیں کرتا، لیکن آخرت توبہ کی بنیاد پر گناہ کر رہا ہے۔ اصل حیات دنیا، دنیا کی زندگی ترجیح دیتا ہے، کوئی بات نہیں، 4 دن مزے کر لو، کچھ دیکھی جائے گی۔ وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ طغیان اور اثار الدنیا، دنیا کو ترجیح دینا، یہ 2 چیزیں یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور اس کے مقابل پر جنتیوں کی 2 علامتیں بیان کی۔ اما من خاف مقام ربی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دامن گیر رہتا ہے، یار میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ ہمہ وقت یہ سوچ ہے، ہمہ وقت چاہیے، یار میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو، کام تو میں کر لوں گا لیکن اللہ کو کیا جواب دوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہوا معاکم اینما کنتم، جو ہر وقت ساتھ ہے، اور تو کوئی چیز ساتھ نہیں۔ کوئی کتنا بھی کسی کے ساتھ پیار محبت ہو، وہ ہر وقت ساتھ نہیں رہتا۔ کچھ ایسے اوقات آتے ہیں کہ عاشق اور محبوب الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کا معنی نگران، مرصاد کہا جاتا ہے جو ایک مچان باندھتے ہیں، مرصاد کہتے ہیں مچان کو جو درخت کے اوپر باندھی جاتی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر شیر کا شکار کرتے ہیں، اور آگے جانور باندھا ہوتا ہے، تو جب شیر نشانے پر آتا ہے تو تب اس کو مارا جاتا ہے۔ ویسے دیسی گولی نہیں مارتے جب تک ایسے نشانے پر نہ آ جائے کہ جہاں سے اب نکلنا مشکل ہے، اس کا بچنا مشکل ہے،
تب اس کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ لفظ قرآن میں دو جگہ استعمال ہوا ہے، ایک جہنم کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ سرکشی پر اترا ہوا ہے، بدماش پر اترا ہوا ہے، لیکن جب خاص مقام پر پہنچتا ہے پھر وہاں اس کو سزا دیتے ہیں، پھر وہ سزا سے نہ بچ پاتا ہے نہ چھوٹ پاتا ہے، اور اس کی تکلیف میں 1000 گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ اور جہنم بھی قیامت کے دن عزیز شریف میں آتا ہے، جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی چن چن کر، ان میں سے جہنموں کو پکڑ پکڑ کر لے جائے گی، گردن نکلے گی اس میں چن چن کر، یہ جہنم، یہ جہنم، یہ جہنم۔ میرے ساتھ وہ بھی ایسی تاک میں رہے گی، جو ہی اس کے سامنے جس مجمع میں جہنمی ہوگا اس کو کھینچے گی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من خاف مقام ربی، اب بتاؤ جب اگر ہر وقت اللہ ساتھ ہے تو اس کے سامنے ہونے کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ ساتھ دور تو نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی بند کمرے میں گناہ کرتا ہے، تیز ہوا چلتی ہے، کھڑکی ہلتی، کھڑکی ہوا جلدی چھوڑ دیتا ہے، یار کوئی آ گیا۔ تو فرماتے تھے اے انسان تو بھی کیسا بے وقوف ہے کہ کھڑکی جو ہوا سے ہلی تو نے سمجھا کوئی آ گیا ہے اور تو نے گناہ چھوڑ دیا، اور وہ ذات جو کہتی نانو اقرب من حبل الورید، ہم شہر سے تیرے قریب ہیں، اس سے تو غافل ہے، اس کا خیال نہیں کہ تیری شہر سے بھی زیادہ قریب اللہ کی ذات ہے، یہ کیوں بتا اتنا قریب ہے، تیری کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر تو اس قدر غلبہ تھا حیا سے، اللہ کی ذات سے اتنی حیا تھی ان کو کہ جب کپڑے تبدیل کرتے تھے بند کمرے میں تو دوہرے ہو جاتے تھے، یا سنور صدور اپنے سینے ایسے کر لیتے تھے شرم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود، اللہ دیکھ رہے، اس طرح ان پر اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صلی دی کہ نہیں ہمیں معلوم ہے تم اس طرح کرتے ہو، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات سے کوئی چھپ نہیں سکتا، لیکن ان پر حیا کا غلبہ اتنا تھا، یہی غلبہ حیا تھا جو ان کو گناہوں سے دور رکھتا تھا، کیونکہ جب انسان بے حیائی کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ بات پہلے زمانے سے آ رہی ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے تو تو جو چاہے کر۔ اس لیے شیطان کا وار کیا ہے؟ شیطان نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وار کیا؟ لباس اتارا ان کا، سب سے پہلے لباس اتارا جنت کا، لیکن انہوں نے فوری طور پر بڑے بڑے پتے جو درختوں تھے اس سے اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن شیطان نے کوشش کی۔ دنیا میں بھی شیطان جب بے حیائی کی طرف جاتا ہے سب سے پہلے لباس کو مختصر کرتا ہے، لباس بے حیائی کا پہناتا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی آ رہی ہے اس میں سب سے بڑا کردار لباس کا ہے، لباس اتارا ہے، پہلے انگریزوں کا اتارا، اب اس کے بعد ہمارا اتار رہے ہیں۔ انگریزوں کے لباس یہ نہیں تھا جو اب پہن رہے ہیں، آپ تاریخ آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں، جس طرح عرب عورتیں جبہ پہنتی ہیں ایسے عورتیں پہنتی تھیں، بلکہ ساحل سمندر پر جب سیر کرنے کے لیے جاتی تھیں تو ایسے ہٹ بند بنے ہوتے تھے کہ ان انگریزنیوں کو، ان عیسائی عورتوں کو کوئی غیر نہ دیکھ سکے، اور پابندی ہوتی تھی یہاں کوئی مرد نہیں آئے گا، یہاں صرف عورتیں ہوں گی، اور آج چڈی میں گھوم رہی ہیں۔ لباس پہلے اتارا ان کا، بے حیائی کا کیا نتیجہ نکلا؟ حرامی، کسی بھی آپ چلے جائیں اسے پوچھیں کہ آپ کے باپ کا نام ہی نہیں ہے، یورپ کے، امریکہ کے، ان کے فارموں میں باپ کا نام نہیں ہے، ماں کا نام ہے کہ تیری ماں کون ہے، کیونکہ باپ تو پتہ نہیں کتنے ہیں،
ماں تو اسی کی جس کے پیٹ سے پیدا ہوئی باپ ہے، لہذا باپ کا نام پوچھا، ماں کا نام پوچھا جاتا ہے، باپ کا نہیں۔ اور ہمارے بینکوں نے بھی انہی کی اتباع کرتے ہوئے آپ فون کریں گے آپ کی ماں کا نام کیا ہے، یہ غیروں سے لی، یہ بات غیروں سے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا تو باپ بھی سلامت ہے، ماں بھی سلامت ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ ان کا باپ نہیں ہے، حرامی پیدا اور بے حیائی پھر حرامی۔ جب حرامی پیدا ہوں گے تو اس سے خیر نکلے گی؟ کوئی خیر نہیں نکلے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی خیر نہیں نکلے گی۔ مقام نفسی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی کی پہلی علامت یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رہتا ہے، یار میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب یہ خوف دامن گیر ہوتا ہے کہ میں نے مولا کے سامنے جانا ہے، پھر اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے۔ اس نفس کو روکنے کا طریقہ بتایا قرآن نے، اپنے نفس کو بدماشی سے کیسے روک سکتے ہو؟ بھائی یہ سوچ لو کہ مولا کے سامنے پیش ہونا ہے، بس جب اور رک جائے گا، وہ ڈر جائے گا، نہ یہ بھائی میرا کام ہم نہیں کرتے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نفس پر محنت کرتا ہے، نفس کو ہوائے نفسانی سے روکتا ہے۔ بھئی یہ مومن کا کمال ہے، یہی مومن کا کام ہے، نفسانی خواہشات پر نہ چلے بلکہ رب کے کہنے پر چلے، رسول اللہ کے کہنے پر چلے۔ اس کا علاج ہے، عجیب بات ہے، اس سے یہ اچھا ہوتا جاتا ہے۔ کہتا ہے جو جتنا نفس کو روکتا چلا جاتا ہے، نفس میں نورانیت پیدا ہوتی چلی جاتی، نورانیت، اس کی ظلمت ختم ہوتی جاتی ہے، اس میں نور پیدا ہوتا جاتا ہے۔ فرمایا النفس کلھا ظلمت، نفس پورے کا پورا سیاہ، بالکل سیاہ ہے۔ فرمایا سراج التوفیق، جب توفیق الہی سے بندہ محنت کرتے اس پر تو اس کے اندر چراغ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا روشن ہوتا ہے کہ خود بھی اس کی روشنی سے پیدا اٹھاتا ہے، ہاتھ والے بھی پیدا اٹھاتے ہیں۔ نفس خود را کچھ جہان زندہ کن، اپنے نفس کو تو مار لے، مولانا رومی فرماتے ہیں ایک جہان تیرے ذریعے زندہ ہو جائے گا۔ نفس خود را کچھ جہان زندہ کن، توفیق الہی سے آدمی کوشش کرتا ہے، پھر اوپر سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، لیکن نیچے پہلے کوشش ہے۔ اس لیے توفیق کا معنی پہلا یہ لکھا ہے، توفیق کی ابتدا کیا ہے؟ توجیہ الاسباب، ناول خیر، اسباب کو اپنے جو تیرے بس میں ہے ان چیزوں کو خیر کی طرف لگا۔ تیری آنکھ ہے اس کو خیر میں لگا، تیری زبان اس کو خیر میں لگا، تیرے کان اس کو خیر میں لگا، تیرے ہاتھ پاؤں اس کو خیر میں لگا، تیرے ارادے اس کو تو خیر میں لگا، خیر کے ارادے کر، یہ تیرا کام ہے۔ جب یہ کام کا انسان کرتا ہے، اپنے اسباب کو خیر کے نجارے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور میں خلق قدرت سکتا، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس انسان میں اس اطاعت کی تخلیق خلق اور اس اطاعت کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں، جس سے وہ طاقت کو انجام دے کر اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ لیکن ابتدا تیرے میرے سے ہوئی کہ تیرے بس میں جو تو کر خیر کے لیے، اور پھر نتیجہ دیکھ کیا نکلتا ہے۔ خلق القدرہ، اب انسان قدرت دیتے۔ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ مسجد میں آئے گھر سے چل کر، یا آپ کے بس میں تھا، یہاں آئے، اب جب آپ اللہ اکبر کہیں گے، یہ وہ توفیق ہے جو عمل سے پہلے خاص آسمانوں سے بندے پر نازل ہوتی ہے، جو کوئی نہیں دیکھتا۔ وضو کرتے دیکھا جا رہا ہے، آتے دیکھا جا رہا ہے، بیٹھے دیکھا جا رہا ہے، سب کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن جب اطاعت کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت جو اللہ قدرت دیتی ہے وہ خاص اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ تو دیکھو پہلے آپ نے کیا، بعد میں مولا نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ جمعہ پڑھنے والے، نماز والے ہو گئے، اور آپ کو فضیلت مل گئی کہ اگلے جمعے اور 3 دن زائد تک تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا